سر افسوسناک واقعہ ہے اسلام آباد کا. ایس پی مسٹر عدیل اکبر کی بات کرتے ہیں جنہوں نے سوئسائڈ اٹیمپٹ کی ہے. کیا کہنا چاہیں گے، تفصیلات کیا اور یہ ماجرا کیوں پیش آیا؟ ابھی تک نا یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے. ایس پی عدیل اکبر جو ہیں یہ تقریباً ان کو 1.5 ماہ ہوا ہوگا، 1 ماہ ایس پی بلوچستان سے یہ اسلام آباد ٹھیک ٹرانسفر ہوئی ہے، وہاں سرو کر رہے تھے بلوچستان. اور یہ بڑے ینگ آفیسر ہیں اور بڑے ایکٹیو آفیسر ہیں، اور ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں یا فوٹیجز اور ان کی ایکٹیویٹی اور لوگوں سے ایک جو کنونسنگ آپ کے اندر ایک پاور ہوتی ہے نا، تو ان کی جو سپیچز ہیں مختلف جگہوں پہ، یہ کچھ چھوٹے موٹے موب سے اگر خطاب کر رہے ہیں، لوگوں سے کر رہے ہیں، یا اپنے سبارڈینیٹ سے کر رہے ہیں، یا اپنے کولیگ سے کر رہے ہیں، تو بڑا لاجک کے ساتھ بات کرنے والا آفیسر، اور بڑا جو ہے نا ایکٹیو اور بڑا پریکٹیکل اپروچ، جوشیلا. اور اچانک سے یہ واقعہ ہوتا ہے. اطلاع یہی ہے جو ابتدائی ایک پریس کانفرنس آئی ہے طلال چودھری کی اور ان کی آئی جی اسلام آباد کی علی نصر رضوی کی، تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو سے اپنے آفس کی طرف آ رہے تھے اور گاڑی کے اندر ان کے گارڈز بھی موجود تھے. تو مبینہ طور پر جو ہے نا یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے گارڈ سے ہی انہوں نے گن لے پکڑی ہے اور خود کو فائر مار لیا. اور اس سے پہلے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فون پہ ایک کال آئی، ان کو کال سنی، انہوں نے کال جیسے ہی بند ہوئی تو یہ واقعہ پیش آیا. اب فون چونکہ وہ کوڈ لگا ہوا اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ اب اوپن ہوگا، اس کا فرانزک ہوگا، وہ کال کس کی تھی، اس میں کیا بات ہوئی، وہ کسی فیملی ممبر کی تھی، کسی دوست کی تھی، کسی دشمن کی تھی، کس کی کال تھی. تو اگر دشمن کی بھی کال ہو تو اس میں ایک ایس پی لیول کا آفیسر جو ہے وہ کسی طرح کے بھی ایک فیز سے گزر رہا ہو. اب وہ ان کے بھائی ہیں حسن، ان سے کوئی بات ہوئی ہے متعلقہ جو حکام ہے ان کی، اور ایک دوسرے بھائی ہیں ان سے بھی بتا رہے تھے آئی جی اسلام آباد، ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو ان سے کچھ انفارمیشن انہوں نے لی ہے کہ کوئی یعنی کہ گھریلو ناچاکی، کوئی ایشو، کوئی مسئلہ، کوئی فیملی کی طرف سے، یا کوئی ایسا سٹریس، کوئی پریشانی. تو بہرحال وہ ابھی تک ان کی باضابطہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ کہیں اوے تھے، اور وہ بتایا جا رہا تھا کہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. اور پہنچ کے جو ہے نا ابتدائی اطلاع تو یہی ہے کہ وہ کسی روٹ کے لیے یا کسی ڈیوٹی سے کانسٹیٹیوشن ایونیو سے واپس اپنے آفس کی طرف آ رہے تھے، اور بس وہ آفس کے راستے میں ہی گاڑی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا. گاڑی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. اب چونکہ یہ گاڑی کے اندر واقعہ پیش آیا تو وہ جو سیف سٹی کیمراز ہیں اور وہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں ان سے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے ڈیٹیکٹ کرنا، اور اس طرح سے جو ہے نا ایک اوپن اگر کوئی واقعہ ہو گراؤنڈ کے اوپر تو اس میں، اور گاڑی کے اندر کی اس طرح کی صورتحال میں. اچھا ہاں، جتنے لوگ ظاہرہ کے ساتھ موجود تھے ان کو بھی فی الحال تو حراست میں ہی ہوں گے. گاڑی کے اندر جو ڈرائیور، گن مین اور وہ سارے موجود تھے ان سے بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہوگی کہ کیا بات ہوئی، کیا معاملہ تھا، کس طرح گن لی گئی. اچھا دیکھیں، اب آپ ایک گاڑی کے اندر ایک آفیسر بیٹھا ہے، اس کے گن مین ساتھ بیٹھے ہیں، تو اگر وہ کہیں کہ گن دکھائیں تو وہ تو فوری طور پہ گن مین کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے، گارڈ کے ذہن میں، کہ وہ بھی آفیسر ہے، شاید گن چیک کرنے کے لیے پارٹ آف ڈیوٹی ہے، ظاہر ہے وہ تو کہ اس طرح کا معاملہ ہے، وہ تو اس انکار تو نہیں کر سکتا. یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے کسی شخص کا اور وہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ ذرا اپنی گن دیں، تو اس وقت تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اب وہ طیش میں یا غصے میں ہے تو ایسے شخص کو جو ہے نا وہ گن اسے دور کر دی جائے وقتی طور پہ، اور اسے نہ دی جائے اس وقت، تاکہ کوئی کسی حادثے سے یا کسی نقصان سے بچا جا سکے. گاڑی میں اسموتھ جاتے ہوئے اگر ایک آفیسر کہہ دیتا ہے اپنے گارڈ سے یا اپنے جونیئر سے کہ یہ ذرا اپنی گن دکھا دیں، یا تو وہ کیسے انکار کرے گا، وہ تو پکڑا دے گا گن. تو اسی طرح کا معاملہ فی الحال یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے
یقیناً کہ اتنا زبردست آفیسر، اور بلوچستان بڑا سکسیزفل ان کا رہا جتنا عرصہ سرو کیا انہوں نے، اور اس کے بعد ابھی 1.5 ماہ پہلے بتایا گیا کہ اسلام آباد آئے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند کرے. لیکن سر بات کریں گے اگین پاکستان کی، جو میچ ہوا ہے اس میں پاکستان ہار گیا ایز یوزول. میں تو پہلے آپ سے کہا تھا، دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے کہا تھا 2 آپشن ہیں آپ کے پاس نا، آپ تھوڑا حکمت عملی سے کھیل کے اس میچ کو ڈرا کی طرف لے کے جا سکتے تھے، مگر نہیں ہوا. نہیں، بیٹنگ بھی اس میں بری طرح فلاپ ہوئی. ادھر جو ہے ساؤتھ افریقہ کی دوسری اننگ میں 9ویں وکٹ میں ایک پارٹنرشپ لگ گئی بڑی. بالنگ بھی وہاں جو ہے نا نہیں چل سکی، نہ فاسٹ بالرز کامیاب ہوئے سوائے ایک اسپنر کے، باقی اسپنرز بھی آپ کے فارغ ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا سنہری موقع تھا، اور آپ نے چیمپئن، ٹیسٹ چیمپئن ٹیم ساؤتھ افریقہ سے سیریز جیتنی تھی. ٹھیک ہے، اور بہت بڑا ایڈوانٹیج آپ کو تھا ہوم گراؤنڈ اور ہوم وکٹس کا، وہ بھی گوا دیا موقع. تو خیر کی خبر ایک آدھ آئی تھی، وہ یعنی کہ وہ دیکھیں اتنی دیر کے بعد ایک ٹیسٹ کی شکل میں ایک میچ جیتا جو ہم نے پہلا، تو اس میں اس طرح سے لوگ خوش تھے، اور مبارکبادیں جو ہے نا چیئرمین پی سی بی بھی دے رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس مرتبہ مبارکباد دی کامیابی پر. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے مبارکباد دی، تو وہ تھوڑا سا نا اب وقت لگے گا چیزوں کو. دیکھیں ٹیسٹ پلیئرز کو کھلایا جائے ٹیسٹ ٹیم میں، او ڈی آئی فارمیٹ کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو او ڈی آئی اسکواڈ میں شامل کیا جائے، اور جو T20 کھیلنے والے، تیز کھیلنے والے پلیئرز ہیں ان کو T20 میں شامل کیا جائے، مطلب کیٹیگرائز کیا جائے پرفارمنس. ظاہر ہے پوری دنیا کی طرح. تو ایک جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر ہی آپ جو ہے نا وہ دوبارہ سے کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اب وہ ٹیسٹ تو نکل گیا آج سے، وہ سیریز برابر کر لی، وہ ساؤتھ افریقہ نے کم بیک کیا، بڑا زبردست کھیلی ہے ساؤتھ افریقہ. اب یہ ہے کہ آگے T20 میچز ہیں، اس میں اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. T20 میں جو اس سے پہلے ایشیا کپ میں صورتحال رہی وہ تو آپ کے سامنے، ہم گرتے پڑتے فائنل میں تو پہنچے لیکن جیت نہیں سکے. اب یہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ چونکہ ایک دنیا کا بڑا کھیل ہے، T20 کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو ٹیسٹ کرکٹ کو حاصل ہے، مگر یہ ہے کہ چلیں لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ T20 میں کیا پرفارمنس ہوتی ہے، اب کن کن کی اس میں واپسی ہے، کن کن پلیئرز کی، کون کون سے چینج ہوتے ہیں پلیئرز، اسکواڈ کیا بنتا ہے. تو اب یہ ہے پھر آگے چل کے ٹرائی اینگولر سیریز ہے جس میں ہم بات کر رہے تھے افغانستان نے آنے سے انکار کیا ہے، اور اس میں سری لنکا ہے، اور افغانستان کی جگہ بنگلہ دیش سے بات چل رہی تھی. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بظاہر تو افغانستان کے ساتھ جو سیز فائر ہے وہ جو ہے ایک پرولونگ ہو رہا ہے، اور چیزیں جس طرح ایک خرابی کی طرف جا رہی تھی وہ دوبارہ سے بہتری کی طرف آنا شروع ہوئی ہیں، اور تھوڑے سے حالات بہتری کی طرف بھی جانا شروع ہوئے ہیں. مذاکرات جو ہیں اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو افغانستان اس سے پہلے جو ہے وہ حامی بھرتا ہے آنے کی، نہیں بھرتا، اگر نہیں کرتا تو پھر بنگلہ دیش یا کوئی بھی ایشین ٹیم جو ہے اس کو تیسری ٹیم کے طور پہ جو ہے وہ انوائٹ کیا جائے گا. اور پھر ٹرائی اینگل سیریز ہے. اچھا اس میں بھی ظاہر ہے کہ اگر اس میں ساؤتھ افریقہ والی سیریز میں یہ ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے تو کون کون کنٹینیو کرتا ہے. میں بڑا مجھے توقع تھی کہ بابر اعظم اور رضوان جو ہے نا اس میں بڑا اچھا پرفارم کریں گے، لیکن اس لیول کی پرفارمنس جو ہے نا نہیں آئی. اب ان کو T20 میں شامل کیا جا رہا، نہیں کیا جا رہا. البتہ یہ ہے کہ کرکٹ ہماری لڑکھڑا ہی رہی ہے، ہمیشہ کی طرح ڈاما ڈولی کام ہے. بالکل ٹھیک. چلے دیکھتے ہیں اب T20 میں کیا پرفارمنس ہوتی ہے. جیتنے کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، پرفارم کتنا اچھا کر لیں گے یہ دیکھا جائے گا.